السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ہاں لوگوں کی بڑی عجیب سی خواہشات ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں انجینئر محمد علی مرزا جیسا بننا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو کیا کرنا ہوگا۔ پہلے تو آپ کو بازاری زبان سیکھنی ہوگی، آپ کو بد اخلاقی اور بدتمیزی میں PhD کرنی ہوگی۔ دوسرا، اپنے اندر یہ آپ کو احساس پیدا کرنا ہوگا کہ میں نے کسی کو خاطر میں نہیں لانا، میں کسی پر کچھ بھی بول سکتا ہوں کیونکہ ہر فن میں نمبر 1 ہوں، اور میں جو ہوں وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہوں، اور کچھ بھی کہوں کسی کو بھی اس کے اوپر کسی کو کچھ برا نہیں ماننا چاہیے۔ لیکن اگر مجھے کوئی کچھ کہے گا تو میں جو ہوں اس کو چھوڑوں گا نہیں، اور میں یہ نہیں کروں گا وہ نہیں کروں گا، کیونکہ میں منگول ہوں اور میں ان کافروں کے اوپر جو ان پہ زیادہ فخر کرنے والا ہوں جنہوں نے مسلمانوں کو مارا۔ اور مسلمانوں سے میری محبت، میں تو دھرو راٹھے جیسے لوگوں سے محبت کرتا ہوں، اور میں تو ان لوگوں سے جو مرتد ہو گئے ہیں ان سے محبت کرتا ہوں۔ مسلمانوں سے میری کیا محبت۔ آپ کو صحابہ کرام میں سے بعض کے معاملے میں آپ کو ان کے اوپر جو ہے شان میں گستاخی کرنی ہوگی، آپ کو اولیاء کرام جو ہے ان کی شان میں گستاخی کرنی ہوگی، اور آپ کو بعض ایسے لوگوں کو جو تاریخ میں بالکل سائیڈ لائن رہے یا خراب یا اسلامی تاریخ میں ولن رہے، انہیں آپ کو رحمت اللہ علیہ کہنا پڑے گا۔ آپ کو ابن عبد الوہاب نجدی کو کہنا پڑے گا کہ وہ ٹھیک آدمی تھا جس کے مہم کی وجہ سے قریباً 4 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا۔ اس آدمی کا وہ کہنا کہ ٹھیک ہے۔ اور ابن عبد الوہاب نجدی کی جو تحریک تھی اس کے جو بالکل اپوزٹ معاملہ ہے، وہ 2 پارٹیز جو ایک دوسرے کے بالکل خلاف ہیں، کہ ایک طرف ابن عبد الوہاب نجدی کی وہابی پارٹی اور دوسری طرف ایران میں خمینی پارٹی، تو خمینی کو بھی آپ کو اچھا کہنا ہے، ادھر خمینی کو اچھا کہنا ہے اور ابن عبد الوہاب بھی ٹھیک ہے، یعنی 2 اپوزٹ اینڈز دونوں ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے پاکستان میں ان تمام لوگوں کو جن کے خلاف سب ہیں، آپ نے ان کو ہائی لائٹ کرنا ہے۔ آپ نے غامدی صاحب کو بھی بالکل کہنا ہے ٹھیک ہے، آپ نے جو ہے وہ مولانا اسحاق ان کو بھی کہنا ہے بالکل ٹھیک ہے۔ ایسے لوگوں کو اپنا مرشد بنانا ہے جو بالکل ایک عجیب و غریب سی باتیں کرتے ہیں، اور پھر انہی باتوں کو کرنا ہے۔ اور پھر آپ نے وہابیوں کے کیمپ میں جانا ہے اور وہاں سے تحکیم لے کے آنی ہے حدیثوں کی۔ آپ نے جو ہے وہ زبیر علی زئی کو اپنا استاد بنا لینا ہے، اور ان کی تحکیم کو تو بس پتھر پہ لکیر۔ اگر وہاں سے تحکیم کا مسئلہ نہ سمجھ میں آئے تو البانی صاحب کو لے آؤ، وہ بھی وہابی۔ اچھا، یہ وہابیوں کے کیمپ میں بیٹھ کے دین کو سمجھو، اور ساتھ ہی ساتھ کیا کرو کہ اب خود تو دیکھ کے بھی قرآن ہم پڑھ نہیں سکتے، اس میں بہت غلطیاں کرتے ہیں، لیکن کہو میں تو امام کعبہ کی غلطیاں درست کر سکتا ہوں۔ اچھا، پھر یہ کرو کہ مسلمانوں کو بات سمجھانے کے لیے ایسے عقائد دو جو گریک میتھولوجی میں یا رومنز کے ہاں یا ہندوؤں کے ہاں ملتے ہوں، جیسا کہ منی گاڈ کا کانسیپٹ، جو کہ بالکل غیر اسلامی کانسیپٹ ہے، بالکل غیر اسلامی۔ اس کا کہیں نہ قرآن اور حدیث میں کہیں ذکر ہی نہیں ہے۔ اپنے لیے لفظ چھوکرا کا اطلاق اگر ہو تو بازاری زبان ہے، اور کہو کہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم ایسا الفاظ آت کے یہود استعمال کرتے تھے، اور کہو کہ نہیں یہ تو کوئی برا لفظ نہیں ہے اگر استعمال کر لیا جائے، اور اس کو ثابت نہ کر سکنا۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں یہ گستاخیاں کرنا کہ وہ خوارج کی معاذ اللہ نماز جنازہ پڑھاتے تھے، اور پوچھو ثبوت دو تو آئیں بائیں شائیں کرنا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ظالم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ظالم، ایک ہی حدیث میں ان دونوں الفاظ کا اطلاق کرنا، جو کہ حدیث کی نہ متن میں موجود ہے نہ اس کی کسی بھی قسم کے اینگل میں موجود ہے، ایسے الفاظ کا ترجمے میں اطلاق کرنا۔ یہ تمام کوالٹیز آپ اپنے اندر پیدا کریں، پھر آپ دیکھیں آپ بن سکتے ہیں اس راستے پہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر اس طرح کی کوالٹیز ہوں کہ آپ جہاں سے علم حاصل کریں پھر وہیں اسی دیوار پہ بھونکنا شروع کر دیں، آپ نے سارا منبع علم جہاں سے حاصل کیا وہاں پہ بولنا شروع کر دیں، اور اپنے آپ کو سمجھاؤ میرے سامنے تو جی مفتی تقی عثمانی کو لا کے بٹھائیں، چھوٹے چھوٹے مفتیوں کو کیوں بٹھاتے ہیں؟
اگر آپ کے اندر اس قسم کا کوئی بیکٹیریاز یا وائرسز موجود ہیں تو پھر آپ اس راستے پہ چل سکتے ہیں۔ ویسے عام فہم انسان جس میں تھوڑی سی سدھ بدھ ہو، تھوڑی سی انسانیت ہو، تھوڑی سی جو ہے نا عقل مندی ہو، شعور ہو، تھوڑا سا ادب ہو، تھوڑا سا بھی رائی کے دانے برابر بھی یہ کوالٹیز ہوں، تو وہ تو کم سے کم اس راستے پہ نہیں چل سکتا، کیونکہ اس کی عقل، اس کا ادب، اس کا شعور ایسا اسے کرنے کی اجازت نہیں دیتا کہ علم جہاں سے حاصل کروں پھر وہیں پہ بولنا شروع کر دوں، اور ہر ایک کے اوپر بولوں، کسی پر خوشی نہیں ہوں میں، کیونکہ میں تو اپنی ذات کا پجاری ہوں، میں تو انا کے اس گھوڑے پہ بیٹھا ہوں جو پتہ نہیں کتنے میلوں اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ بہرحال فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ ون مین آرمی ہے یا یہ ون مین ڈسٹرکشن ہے کہ خود بھی ڈسٹروائے ہو رہا ہے اور اپنے پیچھے چلنے والوں کو بھی ڈسٹرکشن کے راستے کے اوپر لے کے جا رہا ہے۔ اور بہت ساری چیزیں آج کے لیے میرے خیال سے اتنا ہی کافی ہے، یہ اتنا ہی ہضم کر لیں۔ دیکھیں، سچائی کڑوی ہوتی ہے، سچ کو فیس کرنا سیکھیں، سچ کے فیس کرنے کے لیے ذرا تپڑ چاہیے ہوتے ہیں، ہر ایک کے بس کی بات تھوڑی ہوتی ہے، بولنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ اب یہ نیچے آ کے وہ باتیں لکھنا شروع کریں گے جس کی علماء جواب دے چکے ہیں اور دیتے آ رہے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ان لوگوں کی مثال اس کوئلے کی سی ہے، اس کو کتنا بھی گھسو کوئلہ ہی نکلے گا۔ السلام علیکم۔